بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جماعت پنجم اسلامیات کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کی اسلامیات کا صفحہ نمبر 44 اور 45 میں سبق نمبر 9 پڑھیں گے، جس کا نام ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے کچھ آگاہی دیتی چلوں کہ اس میں کیا واقعات، کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ غزوہ لڑا گیا۔ غزوہ وہ لڑائی ہے یا وہ جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ بدر کا مقام مدینہ سے 150 اور مکہ سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جگہ کو اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ ہجرت کے 2 سال بعد بدر کے مقام پر کفر و اسلام کی پہلی بڑی لڑائی لڑی گئی۔ اس سے پہلے دونوں فریقین میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے مہینے کے شروع میں ابو سفیان شام سے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مکہ واپس آ رہا تھا۔ قافلے کے ساتھ 50 تیر اندازوں پر مشتمل ایک محافظ دستہ بھی تھا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے لیے ایک خطرہ محسوس ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے دفاعی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب مکہ والوں کو ان تیاریوں کی خبر ملی تو انہوں نے ابو سفیان کی مدد کے بہانے مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ ان حالات کا علم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 مجاہدین کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان مجاہدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس غزوہ میں شامل نہیں ہو سکے کیونکہ وہ اپنی اہلیہ کی بیماری کی وجہ سے ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی رک گئے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 6 تلواریں تھیں۔ جس وادی میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اس وادی کو بدر کہتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس سبق کی ریڈنگ کرنا۔ وہ لڑائی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو اسے غزوہ کہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ وہ لڑائی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہے اسے غزوہ کہتے ہیں۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان پہلی لڑائی تھی جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مدینہ منورہ کے مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان لڑی گئی۔ چونکہ یہ لڑائی مدینہ منورہ کے نزدیک وادی بدر میں لڑی گئی اس لیے اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ وادی 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، جو میدان ہوتا ہے، اسے وادی کہتے ہیں۔ تو وہ وادی جو ہے اس کا نام بدر تھا اور غزوہ وہاں پہ جنگ لڑی گئی اس لیے اسے غزوہ بدر کا نام دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اسباب کیا ہیں، وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اس غزوہ کو لڑا گیا۔ یہ جو جنگ شروع ہوئی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، وہ کون سی وجوہات تھیں۔ وہ وجوہات جن کی وجہ سے مسلمانوں اور کفار کے درمیان یہ لڑائی لڑی گئی مندرجہ ذیل تھیں۔ نمبر 1، ہجرت سے پہلے کفار اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کیا چاہ رہے تھے کہ جب ہجرت ابھی نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ لوگ ہجرت کر جائیں مکہ سے مدینہ، اس سے پہلے کفار کا کیا ارادہ تھا کہ وہ اسلام کو ختم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ لیکن وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہوئے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ وہ غصے میں تھے کہ مسلمان کیوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ
چلے گئے۔ ان کا مقصد ناکام ہو گیا، اسی وجہ سے وہ غصے میں پاگل ہو رہے تھے۔ جبکہ دوسری جانب کیا ہوا، جب مسلمان مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو وہاں مدینہ منورہ میں اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا تھا۔ دن بدن کا مطلب یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پھیلتا جا رہا تھا، جو کفار کو برداشت نہ تھا۔ انہوں نے یہودیوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دو یا ہم آ کر ان کے ساتھ تمہارا بھی فیصلہ کر دیں گے۔ اب برداشت نہیں ہو رہا کفار سے، تو انہوں نے کیا کہا، جو مدینہ میں ہے یہودی، انہوں نے ان کو خط لکھا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دو۔ دوسری وجہ جو تھی وہ کون سی تھی؟ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اور شام کے تجارتی راستے پر واقع تھا، اس لیے کفار مکہ کو ہر وقت یہ خطرہ تھا کہ کسی بھی وقت مسلمان ان کا تجارتی سامان چھین سکتے ہیں، لہٰذا وہ اس رکاوٹ کو دور کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ حملہ آور ہوئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا جو تجارتی سامان ہے وہ لوٹا جائے، اس لیے بھی وہ مسلمانوں کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ مکہ مکرمہ کا ایک سردار ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہا تھا۔ اسے چونکہ زیادہ منافع کی امید تھی، اس لیے اس نے خود ہی یہ خطرہ محسوس کیا کہ کہیں مدینہ کے مسلمان میرا یہ تجارتی سامان مجھ سے چھین نہ لیں۔ اس لیے اس نے مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ وہ میری حفاظت کے لیے کوئی قافلہ بھیجیں۔ کفار مکہ نے ابو سفیان کے سامان کی حفاظت کے لیے ابو جہل کی قیادت کہتے ہیں سربراہی میں یا انڈر میں 1000 مسلح افراد بھیجے۔ مسلح کہتے ہیں جن کے پاس اسلحہ ہو، جن کے پاس لڑائی کے لیے سامان موجود ہو، بھیجے۔ بدر کے پاس پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب وہ بدر کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اب تو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ابو سفیان اور کچھ سرداروں نے رائے دی کہ مکہ مکرمہ واپس چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اب تو ہمارے قافلے کو بھی کوئی ڈر نہیں، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم واپس چلے جاتے ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس جو 1000 مسلح جو لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کو لے کے واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن ابو جہل جو کہ اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے، بضد تھا، یعنی وہ بار بار اصرار کر رہا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کا تو خاتمہ کر کے ہی جانا ہے۔ چنانچہ وہ 1000 افراد کو لڑائی کے لیے وادی بدر میں لے آیا۔ نمبر 4، مدینہ کے یہودیوں کا کردار بھی بڑا مشکوک تھا، یعنی ایسا تھا کہ جن پہ شک تھا کہ ایک طرف تو وہ میثاق مدینہ کے تحت مسلمانوں سے معاہدے کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میثاق مدینہ کا معاہدہ پیش کیا، یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا معاہدہ تھا، اور ان لوگوں کے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ طے کیا تھا وہ میثاق مدینہ تھا۔ تو دوسری طرف وہ کیا کر رہے تھے، اندرون خانہ کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ بظاہر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن دلوں میں اندر ہی اندر وہ مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے تیار تھے، ہر طرح سے کفار کی مدد کر رہے تھے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے اس لیکچر کو بہت دھیان سے سننا ہے، اور صفحہ نمبر 44 اور 45 کے جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ نے ان کی املا تیار کرنی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے جو ریڈنگ ہے اس کی دونوں صفحات کی، اس کی ریڈنگ لازمی کرنی ہے، کیونکہ اس لیکچر سے آپ لوگوں کی اسائنمنٹ جو ہے وہ تیار ہوگی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔